السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کا حامی مناصر ہو۔ معزز ناظرین، آج 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ الحمدللہ ہر جگہ پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں جلوس نکالے گئے، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے جلسے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اسی ماہ میں پیدائش ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی ہونی چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم جشن مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا، اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی اپنانا چاہیے۔ چونکہ جشن تو ہر بندہ مناتا ہے، لیکن مشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن منانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کے ساتھ سچی محبت کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس دعوے پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ آج تک ہم پورا اترے ہی نہیں ہیں۔ آپ سے اگر سچی محبت ہو، جس بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کی ادائیں بندے کو پیاری لگتی ہیں۔ پھر بندہ دیکھتا ہے اس نے بال کس طرح بنا رکھے ہیں، آج اس نے کھانے میں کیا کھانا ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح یہ کر رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، جس طرح جوتا پہن رہا ہے، جس طرح اس نے بال بنا رکھے ہیں، جس طرح یہ کھانا پینا، بندہ اس کے رہن سہن کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اسی کی طرح اپنے آپ کو سنوارنے اور اس کے ڈھنگ میں ڈھنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے، تو پھر آپ کی سنتوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ بندے کو ایمان لانے اور بندے کو ان پہ چل کے دکھانے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی کفار کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا، دھوکے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر آن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے ساتھ کوئی دھوکے کا سوچتے نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت لوگوں سے محبت کر کے دکھائی، اور امت کو یہ درس دیا کہ اگر مجھ محمد سے محبت ہے تو پھر میرے طرز زندگی کو اپناؤ۔ جس طرح میں محمد چل کے دکھا گیا، جس طرح زندگی گزار کے دکھا گیا، اس طرح زندگی گزارو گے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نوازے گا اور سرفرازے گا، اور تمہاری زندگی جینے کا آسان طریقہ یہی ہے۔ آپ زندگی آسان کر اس طرح سکتے ہیں جب میری سنتوں پہ عمل کریں۔ آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں وہ پتھری کے حوالے سے ہے، پتھری کے حوالے سے ہے، اور پتھری نہ بنے۔ آج چونکہ ہر بندے کو یہی مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ بزرگوں کا مسئلہ ہے، پتھری بن رہی ہے، پتھری کی وجہ سے بندے پریشان ہیں، کبھی گردے میں پتھری، کبھی پتے میں پتھری۔ تو ناظرین، اکثر حکماء اور ڈاکٹر حضرات اس چیز میں ریسرچ کر چکے ہیں کہ جو بندہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بتا دیا کہ پانی کو آپ نے کھڑے ہو کے نہیں پینا، بلکہ سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، اور آپ نے پانی جب پینا ہے تو 3 سانس میں پینا ہے۔ آپ نے پانی پیتے وقت سانس 3 نکالنے اور پانی کو دیکھ کے پینا، اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ناظرین، یہ نسخہ بھی اسی طرح اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کئی سنتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیں گے تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک سنت ہے پانی پینے کی، کہ بندہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، پانی اگر بیٹھ کے پیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ان بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ
اس سنت کی برکت سے بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے، اور اس سنت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی فرمائی ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، کیوں نہ ہو اس ربیع الاول میں ہم یہ عہد و پیمان کریں کہ ہر حال میں میرے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ باقی بیٹوں کو بھی اونٹ دیتے ہو یا صرف ایک کو دینا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کو دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ یہ اونٹ اس بیٹے کو دے دوں، بلکہ دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ظلم پہ گواہ میں محمد نہیں بنتا ہوں، جس طرح اس بیٹے کے دے رہے ہو اسی طرح دوسرے بیٹوں کو بھی دو، تو پھر تو میں محمد گواہ بنتا ہوں کہ آپ نے سب کو اونٹ دیے۔ اگر آپ باقیوں کو چھوڑ کر ایک کو اونٹ دیتے ہیں تو میں محمد اس چیز پہ گواہ نہیں بنتا ہوں کہ تم نے باقیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ناظرین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ ہمارے لیے امت کے لیے کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چونکہ پیدائش کا مہینہ ہے اور آپ کی رحلت کا بھی یہی مہینہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جنت کی طرف جو منتقل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں منتقل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں اسی مہینے میں رحمت بن کے اس جہاں میں تشریف لائے۔ ہمیں سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بتا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور تم اس چیز پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے دین واقعی تم پہ مکمل کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنی محبت تھی۔ تو ناظرین، یہ محبت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آپ نے جو ہمیں حکمت و بصیرت بتائی، آپ نے جو سنتیں بتائیں، ہر حال میں ہم سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بندہ تھا، اسے میں نے کہا بھائی جب بندے کو جمائی آتی ہے نا تو بندہ اپنا الٹا ہاتھ منہ پہ رکھے۔ انہوں نے کہا تو مولوی ایسے باتیں کرتی ہے۔ خدا کی قدرت، ایک مرتبہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کو جمائی آئی، یہ اباسی آئی، اس نے جیسے ہی منہ کھولا آگے شہد کی مکھیاں اڑی ہوئی تھیں، ایک مکھی نے اس کے منہ میں زبان پہ ڈنک مار دیا۔ اب بڑا پریشان ہوا، بیچارے کو تکلیف بھی ہوئی، چونکہ زبان ایک نازک حصہ ہے جسم کا۔ تو جب تکلیف ہوئی، بڑا پریشان ہوا، تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو جیسے ایک اور بندے کو جمائی آئی تو اس نے جلدی جلدی آپ منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی تم تو مانتے نہیں تھے، تم تو کہتے یہ تمہاری باتیں ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، مجھے اسی طرح اباسی آئی، جمائی آئی، تو میں نے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، جیسے ہی میں نے منہ کو کھولا تو شہد کی مکھیاں اڑی ہوئی تھیں، ایک مکھی نے آ کر میری زبان پہ کاٹ دی۔ اس کے بعد مجھے اس سنت کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ یہ سنت جو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بصیرت ضرور ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کھڑے ہو کے آیت کے بعد پانی نہیں پینا، یہ تہیہ کرنے اور باقی سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پہ بھی عمل کرنے کی توفیق اللہ توفیق دے، اور ہمیں عمل کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے گردے میں پتھری نہ بنے، اس کے لیے آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں، مختصر سا نسخہ ہے اور بہت اعلیٰ اور عجیب نسخہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ابرک سیاہ لینی ہے 1 پاؤ، ابرک سیاہ آپ نے 1 پاؤ لینی ہے، اور مولی کا پانی آپ نے 2 کلو لینا ہے۔ ابرک سیاہ کو اس میں کھرل کرنا ہے، آگ لینی ہے، پھر کھرل کرنا ہے، پھر آگ لینی ہے، پھر کھرل کرنا ہے، پھر آگ لینی ہے، 3 مرتبہ ایسا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا تو پھر آپ نے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ صرف 1 ہفتہ آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کے گردے میں کبھی پتھری نہیں بنے۔ اس کے ساتھ تہیہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنت بھی ہے، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم اس بوجھی مرض سے نجات بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ
अमल की तौफीक अता फरमाए और ये नुस्खा आप बनाएं, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। हमारे यूट्यूब चैनल अल हसनैन दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप हजरात तक हमारे हर आने वाले नुस्खे की वीडियो पहुंच सके। और शेयर करने से आप इस तरह फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, अगले हमारे भाई भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आप हुक्मा के ग्रुपों में शेयर करेंगे, हो सकता है हमारी इसमें कुछ कमी कोताही हो नुस्खे में, तो बड़े हमारे अकाबिर हुक्मा हमें इसमें जो है ना तंबीयन या हमें शागिर्दी की हालत में या किसी तरीके नुस्खे का सही इस्तेमाल बताएं अगर हमारी गलती है तो। नहीं तो ये एक सदक़े जारिया के तौर पर हर हकीम साहब के पास पहुंचना चाहिए और उस हकीम साहब को ये क्योंकि कम पैसों वाले नुस्खे इस्तेमाल कराना चाहिए, ताकि लोगों का भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा अल्लाह और आपका हम मुनासिब हो। जज़ल्लाहु तआला अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि। हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। ये महीना चूँकि आपसे मोहब्बत का महीना है और हमें एक तर्ज़ ज़िंदगी पे चलाने वाला महीना है, एक सीधे रास्ते पे चलाने वाला महीना है। और इस महीने में हमने आपकी सुन्नत पे अमल कर दिया, आपसे मोहब्बत का सही माने हमने हक़ अदा कर दिया, तो अगले 11 महीने भी हम इसी तरह चलते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।